سے ہو گئی، یہ جدائی رہے گی قیامت تک۔ قیامت تک کا زمانہ زمان الموت ہے، حالت الموت ہے، اور یہ حالت عارضی نہیں، موت آئی، موت اسی جدائی کا نام ہے، اور یہ جدائی قائم رہے گی الی یوم یبعثون، قیامت تک یہی جدائی رہے گی۔ اور نمبر 4، اس حالت میں، اس حالت کی اصل حالت یہ ہے کہ میت میں دنیا کا ادراک نہیں ہوتا، نہ دنیا کی آوازوں کو سنتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کو سونگھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے۔ اس کے حواس خمسہ کا ادراک دنیاوی یہ ختم ہوتا ہے، اور عادتاً کوئی میت سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اور دنیا کے اعتبار سے وہ بے خبر ہے، غافل ہے، اور اس کا دنیاوی ادراک نہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ یہ 4 چیزیں اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ باسی علمی ہیں، ان کو میں نہیں چھیڑ رہا، موٹا سا مسئلہ، بہت سارے علماء نے بھی اس کو الجھن بنا دیا، اور اختلافی کوئی بھی نہیں، اہل کفر اور اہل اسلام کا اختلافی مسئلہ ہے۔ مشرکین حدیث بے شمار بلکہ مضمون تواتر کے لحاظ سے اس پر موجود ہے، اس لیے بات کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ اب دوسری بات جو میں نے ذکر کی کہ یہ جدائی رہے گی قیامت تک، اس پر قرآن کریم کی آیت فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامہ، سارے پڑھو، یوم ثم انکم یوم القیامت تبعثون انکم بعد ذالک۔ اس آیت کی ابتدا دیکھو، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے۔ مٹی کے خلاصے سے کون انسان بنا؟ حضرت آدم۔ قدرتی بات ہے، پچھلے سال بھی میرا گلا ادھر خراب تھا، اور اس سال بھی کسی کی دعا یا بد دعا لگی تو توجہ ہے نا۔ کون انسان مٹی سے پیدا ہوا؟ آدم نبی ہے یا نہیں؟ یہ بڑا بات ذرا ذہن میں رکھ لو۔ پہلا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اور یہ آدم ہے، یہ نبی ہے۔ اس کے بعد جو انبیاء ہیں وہ اسی کی اولاد سے ہے، حضرت آدم کی اولاد سے۔ یہ حقیقت بھی مسلمہ۔ اب اللہ رب العزت نے آدم، اولاد آدم، نبی، غیر نبی، سب کا ضابطہ بیان کیا، اور فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون، اے آدم، اے اولاد آدم، دنیا والی زندگی کے بعد تم سب ہو جاؤ گے میتون، تم سب کی روحیں بدن سے جدا ہو جائیں گی، تھوڑی تھوڑی یا بالکل لیا، ظاہراً یا ظاہراً باطناً دونوں طرح یہ انقطاع تام ہوگا۔ پھر ثم، یہ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، پھر تم میت رہو گے، یعنی روحیں جدا رہیں گی۔ کب تک؟ یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت تک یہ پیریڈ ہے میتون رہنے کا۔ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم
پھر بے شک پھر تم یومل قیامہ قیامت کے دن تبعثون الباس حق. دیکھ لو عقائد کی کتابیں، موت کے بعد بعث کا لفظ جب بولا جائے اس کا معنی ہوتا ہے اعادۃ الارواح الی الاجساد. پھر قیامت کے دن تمہاری ارواح کو ان جسموں میں داخل کر کے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. لیکن یہ دن کون سا ہوگا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اب اتنی صاف آیت، ترجمہ دیکھو، اس کا نام ہے قطعی الدلالت. ترجمہ دیکھ لو حضرت تھانوی کا، فرمایا بے شک اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے، پھر قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اچھا، زندہ کو کیا جاتا ہے یا میت کو؟ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. کب؟ قیامت والے دن، یوم القیامہ. یہ ضابطہ کلی ہے. اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری آیت سورہ زمر کی کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے وہاں پر عرض کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دی، دو زندگیاں دی. فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے گناہ کو مان گئے، غلطی کو مان گئے. وہ دو موتیں کیا تھی، دو حیاتیں کیا تھی؟ آؤ سورہ بقرہ کے مقام پہ اللہ نے اسی کو بیان کیا. تیسرا مقام قرآن کا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کی توحید کا کیسے انکار کرو گے حالانکہ تم مردے تھے. فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. پہلا مردہ ہونا، ماں کے پیٹ کے اندر وجود تیار ہو گیا اور اس میں روح نہیں آیا، یہ حالت ہے مردہ ہونے کی. اور پھر فاحیاکم ثم انشأناہ خلقا آخر، فاحیاکم انشأناہ خلقا آخر، پھر روح آئی، جسم زندہ ہو گیا، یہ خلق آخر ہے. ثم یمیتکم، پھر روح نکلے گی. انکم بعد ذالک لمیتون ثم یمیتکم ثم یحییکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ دو موتیں، ایک موت روح نہیں آئی، بدن مردہ یا عدم کی تعبیر، اور ایک حیات ماں کے پیٹ میں روح آ گئی، جسم زندہ ہو گیا. پھر ایک موت دنیا والی اور ایک حیات قیامت والی. یہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو موتیں، دو حیاتیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی اس کا معنی یہی کرتے ہیں کہ روح نہیں آئی تھی، جسم مردہ، ایک موت. پھر روح آ گئی ماں کے پیٹ میں، جسم زندہ ہو گیا، یہ ایک حیات. پھر روح جدا ہوگی، یہ دوسری موت. اور پھر قیامت کے دن دوبارہ روح بدن میں آئے گی، یہ دوسری حیات. دو موتیں اور دو حیاتیں. ابن مسعود، ابن عباس نے یہ معنی کیا. اور سدی کذاب ملعون جو بہت بڑا رافضی ابلیس ہے، اس نے یحییکم کے ساتھ چپر لگائی، اے فی القبر، اے فی القبر. حالانکہ علامہ ابن کثیر، مظہری، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اس پہ رد کیا اور فرمایا کہ یہ جو کہتی ہے کہ قبر میں پھر روح واپس آ جاتی ہے اور قبر میں پھر زندہ ہو جاتا ہے، یہ معنی قرآن کے بھی خلاف ہے اور امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے.
تفسیر فتح العزیز دیکھو، مزری دیکھو، ابن کثیر دیکھو، اور اس پر پھر رد کیا. اور سدی چونکہ رافضی تھا، اور رافضیوں کا عقیدہ ہے رجعت. میری طرف توجہ رہے، کیا عقیدہ ہے؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے عبداللہ بن سبا کی پارٹی کا، رجعت. اور رجعت کا معنی قیامت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام، ائمہ اور ان کے اعداء یہ زندہ ہوں گے دنیاوی حیات کے ساتھ، اور اعداء سے انتقام ہوگا. یہ شیعہ کا عقیدہ رجعت. اور بلا مبالغہ بغیر غلوب کے کہتا ہوں کہ یہ آج اہل بدعت نے جو حیات دنیاویہ کا رٹا لگایا، ان کا عقیدہ اور شیعہ کے عقیدہ رجعت میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی عقیدہ ہے. اس لیے رجعت پہ رد کیسے ہوگا؟ انکم بعد ذالک ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جو ایت عقیدہ رجعت کا رد کرتی ہے وہی ایت ان کے عقیدہ حیات دنیاوی کا رد کرتی ہے، دنیا والی حیات. تو سدی نے وہ راہ ہموار کیا. تو خیر بہرحال قرآن مقدس فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں. بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہترین بحث کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، زبردست حل کیا اس آیت کو. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں. آپ زندہ بیٹھے ہیں، زندہ آدمی کی روح دو کام کرتی ہے. ایک بدن کی حیات ہے اور دوسرا بدن میں ادراک ہے. بدن کی حیات بھی ہے، بدن کا ادراک. ادراک کا معنی یہ 5 حواس کا کام کرنا، دو چیزیں ہیں. اور جب آدمی سوتا ہے تو حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا. ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، ظاہری ادراک ختم. آپ حالت نوم میں بھی سنتے ہیں، نیند کی حالت میں سنتے ہیں، اوگی والے دیکھتے ہیں. تو حالت نیند میں ادراک ختم، حیات باقی. اس کو تعبیر کرتے ہیں ظاہری کرنٹ ختم، باطنی باقی. ظاہری تعلق ختم اور باطنی تعلق باقی ہے. اور جو حالت موت ہے، حالت موت میں نہ اس بدن میں ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے، نہ حیات رہتا ہے نہ ادراک رہتا. حالت نوم میں توفی، وہ توفی کا معنی اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا. توفی نوم میں اخذ الادراک وافیا، با ادراک وافیا لیا گیا. اور توفی موت والی اخذ الادراک بل حیات، یعنی اخذ الروح وافیا، جہاں پر ادراک حیات مکمل طور پہ لیا گیا. اور مفسرین تعبیر کرتے ہیں نائم کی توفی من بعض الوجوہ، اور موت والے کی توفی، میت کی توفی من کل الوجوہ. وہاں یہ من بعد جہاں بکل الوجوہ، اور توفی تام، توفی ناقص. بہرحال جو نیند کی حالت ہے اس میں ادراک نہیں رہتا اور حیات باقی ہے. اور جو موت کی حالت ہے ادراک بھی نہیں، حیات بھی نہیں. حضرت تھانوی سے لے کے ابن جریر تک سب مفسرین نے ایک ہی معنی کیا. اور پھر فرمایا جب موت آ گئی، ادراک بھی بدن میں نہیں، حیات بھی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ. جہاں امساک مقابل ارسال کے ہے کہ میت کی روح کو روک دیا جاتا ہے اور نائم کی روح یا اس کے ادراک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. امساک
مقابل ارسال کے ہے۔ اگر میت کی روح بھی واپس آ جائے تو قرآن کا یہ تقابل ٹوٹ جائے گا، امساک اور ارسال کا تقابل ٹوٹ جائے گا اور نظم قرآنی کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے تمام مفسرین نے یہاں لکھا فَيُمْسِكُ الَّتِي، کیا مانا؟ جب ادراک بھی بدن میں نہیں رہا تھا، حیات بھی بدن میں نہیں رہی تھی، بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ ادراک بھی نہیں رہا تھا، حیات بھی، اب یہ کب تک حالت ہوگی؟ ایک دو دن یا دفن تک نہیں۔ فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي، قرطبی نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مظہری نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، روح المعانی نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، بیزابی نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، فتاوی ابن صلاح نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، حافظ ابن قیم نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُنْفَخَ نفخۃ البعث، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا، نفخہ بعث جس سور پر لوگ زندہ ہوں گے اس وقت تک روح اس بدن میں آ سکتی نہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي، اور یہ ہے کون؟ الانفس، جمع مؤرب باللام، رات سوال و جواب میں نے ذکر کیا تھا، اور جمع مؤرب باللام اطاعت عموم سے نبی کے لیے بھی یہی ضابطہ، ولی کے لیے بھی یہی ضابطہ، شہید کے لیے بھی یہی ضابطہ، جس کی روح نکل گئی الانفس، جس پہ بھی موت آ گئی قیامت تک اس کی روح بدن میں آ سکتی نہیں، اور جو ادراک، جو حیات اس انفقاق سے ختم ہو گیا تھا، وہ ادراک بھی قیامت تک اس میں نہیں، وہ حیات بھی قیامت تک اس میں نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قیامت تک روح بدن کے اندر بھی نہیں، قیامت تک بدن میں ادراک دنیاوی بھی نہیں، حیات دنیاوی بھی نہیں۔ یہ مسئلہ، یہ منصوص قطعی مسئلہ ہے۔ اس لیے فَيُمْسِكُ الَّتِي، یہ وہ آیت ہے 14 صدیوں کے مفسرین نے اس کا ایک ہی معنی کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں دوسرا کیلا بھی ذکر نہیں کیا اور اس میں کوئی دوسرا اعتبار ہی ذکر نہیں کیا، بالکل قطعی آیت۔ الانفس میں انبیاء بھی اور غیر انبیاء بھی، یہ ایک سلسلہ ہے بڑا لمبا۔ اس کے ضمناً میں عرض کرتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے، کہ ہمارے دوست ایک آیت کی تعریف کرتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کی حالانکہ یہ دلیل میری ہے، اسی مسئلہ پہ دلیل ہے کہ روح قیامت تک بدن میں نہیں آتی اور اس بدن میں ادراک بھی نہیں، حیات بھی نہیں، یہ میری دلیل ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دوست آیتیں بھی آدھی پڑھتے ہیں، روایتیں بھی آدھی پڑھتی ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ یہاں تک پڑھیں گے بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب میری طرف توجہ رہے، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، جو اللہ کے راستے میں، بولو بولو، جو اللہ کے راستے میں، کوئی ترجمہ اٹھا لو، جو اللہ، اچھا جب تک مرے نہیں شہید ہوتا ہے یا غازی؟ کیا ہوتا ہے؟ 45 منٹ مجھے کہا گیا، لیکن 45 میں بس نہیں کروں گا، آپ بولیں تو جلدی بس ہو جائے گی۔ جب تک زندہ رہے شہید ہوگا یا غازی؟ شہید کب ہوگا؟ جب مرے گا یا نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں حیات کے منکر، یہ خود شہادت کے منکر ہے۔ شہید بنتے ہی تب ہے جب موت آئے،
کوڑا دا کوڑے اجازت پورے موت نہیں تو شہید کہاں، وہ تو غازی ہے۔ اب یہاں پر اشکال تھا، اللہ نے فرمایا لمن یقتل، جو مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، تم مارا گئے تو خود ثابت کیا، تو پھر مردہ نہ کہو کا کیا معنی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، خازن بغوی رحمہ اللہ، ان اجلہ اکابر نے اس کا جواب دیا، اور بہترین جواب دیا نظم قرآنی سے کہ بھائی مارے گئے تو ثابت کر کے پھر مردہ نہ کہو، یہ تو تناقض ہے۔ تو جواب یہ دیا کہ جہاں امواتن کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کی ہے، اور مطلب ہے معمولی مردہ نہ کہو، عام مردہ نہ کہو، حقیر مردہ نہ سمجھو، کہو بھی نہیں سمجھو بھی نہیں۔ اور احیاء ان کی جو تنوین ہے یہ تنبیہ کی ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا ممتاز حیات کے ساتھ، ممتاز، یہ تنوین کا معنی کیا حضرت تھانوی نے کہ خاص حیات ہے، ممتاز حیات، لیکن معمولی مردے نہیں، خاص زندگی ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب دیا، یہی تو وجہ ہے تمام فقہا آنافو شوافعو مالکی حنبلی سب کے سب جب بات کرتے ہیں کہ الشہید میت، شہید بھی تو میت ہے، بلکہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، الا الشہید کی استثناء بن تب سکتی ہے کہ کل میت کا فرد شہید بھی ہو۔ تجھے تو خود رسول نے فرمایا اور یقتل میں قرآن نے ثابت کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اموات کا معنی کیا ہے؟ معمولی مردے، اور احیاء کا معنی خاص حیات۔ ہمارے ساتھی یہاں تک دوست پڑھتے ہیں، ان کو کہو ذرا آگے بھی پڑھ، وہ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ہمارا عمل ہے۔ کسی آدمی نے کہا کہ نماز کے بالکل قریب نہیں جانا، قرآن سے ثابت کروں گا۔ نے کہا پڑھ قرآن، اس نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، انہوں نے کہا آگے بھی پڑھنا، اس نے کہا آگے چھوڑو، فی الحال میں اسی ٹکڑے پہ عمل کروں گا۔ انہوں نے بھی ضد ماری بل احیاء، اب ذرا خیال کرنا آگے کیا ہے، ولکن لا، یہ جملہ کیوں نہیں پڑھتے لیکن لا تشعرون، یہ لیکن علماء کہتی ہیں للاستدراک، اور میں کہتا ہوں لیکن یہ آتا ہے رولا لانجا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم، ازالہ شبہ، جہاں شبہ پڑھنا تھا۔ ایک پارٹی وہ تھی جس نے کہنا تھا قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم، اور ایک نے کہنا تھا قتل چونکہ دنیا میں ہوئے زندہ بھی دنیا میں ہے، لہذا زندہ دنیا میں ہے، حاضر ناظر ہے، ینصرون اولیاءہم یدمرون اعداءہم، وہ دنیا میں ہے، حاضر ناظر ہے، مدد کو پہنچتے ہیں۔ قتل دنیا میں ہوئے، زندہ دنیا میں ہے، قتل جسم ہوا، زندہ جسم ہے۔ تو ایسے پاگل پن کا اظہار کرنے والے آنے تھے، میرے رب نے لیکن کا لفظ لگایا، ان پر بھی رد کیا، ان پہ بھی رد کیا، فرمایا لوگوں احیاء زندہ ہے، ولیکن بے ایمان نہیں بننا، محرف نہیں بننا، ولیکن لا تشعرون، لیکن زندگی وہ ہے جو حواس سے خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی، شعور ادراک الحواس اس سے محسوس نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وہ زندگی محسوس جہان کی نہیں، محسوس جسم کی نہیں۔ اگر وہ زندگی محسوس جسم کی ہوتی، محسوس جہان کی ہوتی تو ادراک کے ساتھ محسوس ہوتی، ولیکن لا تشعرون، وہ زندگی ایسی ہے نہ محسوس جہان کی ہے یا محسوس جسم کی ہے، اس لیے نہ ان حواس سے وہ معلوم ہو سکتی ہے، وہ زندگی معلوم ہوگی تو علم سے معلوم ہوگی، حواس سے نہیں، وہی سے معلوم ہوگی۔ وہی کا دائرہ حواس سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، لیکن لا تشعرون،
اس لفظ سے مفسرین نے وضاحت کر دی، معنی یہی بیان کیا جو میں نے کیا، بیضابی اٹھائے اس میں ان حیاتہم لیست بالجسد لیکن لا تشعرون، یہ جملہ اللہ نے اس لیے لایا تاکہ تنبیہ کرے کہ شہید کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں۔ سیالکوٹی نے لکھا ان حیاتہم لیست بالجسد، خفاجی نے لکھا ان حیاتہم لیست بالجسد لیکن لا تشعرون کا جملہ میرے رب نے اس لیے لایا تاکہ بتائے وہ جسم کی حیات نہیں، کیونکہ جسم محسوس ہے اور وہ حیات غیر محسوس ہے، وہ محسوس جہان کی بھی نہیں، محسوس جسم کی بھی نہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی نے تفسیر والمعانی میں لکھا اما بحاظل جسد الرمیم، یہ جسم جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس جسم کی زندگی میں لا مزیت فاضل ولا منا، اس میں کوئی فضیلت بھی نہیں اور کوئی احسان یا نعمت بھی نہیں، ان کی حیات جو ہے اس جسم کے ساتھ نہیں۔ علامہ ابو حیان الاندلسی نے تفسیر البحر المحیط میں لیکن لا تشعرون کا معنی لکھا احیاء دون اجسادہم، زندہ ہے لیکن ان جسموں کے ساتھ نہیں۔ تو اجلہ مفسرین حتیٰ کہ مولانا ادریس کاندلوی علم الکلام میں معنی کرتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے، یہ لفظ لکھے مولانا ادریس کاندلوی نے، تو لیکن لا تشعرون نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی حیات اس بدن کی حیات نہیں۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت کی خود سورہ آل عمران میں، وہاں پر عند ربہم یرزقون، شہید وہ زندہ ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہید کے لیے عند رب کا کیا معنی، عند رب کا کیا معنی؟ تو قرآن کریم سورہ یاسین دیکھے، حضرت قتادہ تابعی کہتا ہے اگر حیات شہداء والی ایت سمجھنی ہے تو کی لدخل الجنہ کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، وہ تفسیر ہے ان آیات شہداء کی۔ تو وہاں ایک آدمی شہید ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے اور رگڑا اس کا نکاح، اس کی خرجت امعاؤہ من دبرہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے ہے، اور اللہ نے فرمایا کی لدخل الجنہ۔ علامہ عثمانی پہ خدا کی رحمت ہو، فرمایا اس کی روح کو کہا گیا جیسا کہ اربع شہداء کی نسبت احادیث میں وارد ہے۔ یہی بات مفتی شفیع صاحب نے لکھی، یہی سب نے لکھی۔ تو عند رب کا معنی کی لدخل الجنہ، شہید کے لیے حضرت آسیہ کے سینے پہ پتھر ہے، ہاتھوں میں میخیں ہیں اور ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ عندک معلوم ہوتا ہے عند رب کا معنی شہید کے لیے الجنہ۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن نے واضح کر دیا عند ربہم کا کیا معنی کہ وہ جنت میں زندہ ہے۔ اب وہ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے اور شہید کا جسم زمین کے نیچے ہے۔ تو حیات کس کی ہوئی؟ اور ہے کہاں؟ جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ، اس پہ اور بھی میں ایتیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آؤ چونکہ آپ نے بخاری پڑھی ہے اور بخاری میں پیش کر دوں تاکہ بخار اتر جائے۔ امام بخاری 6 حدیثیں لائے شہید کی حیات بیان کرنے کے لیے، 6 حدیثیں۔ ایک حدیث لائے حضرت ام حارثہ والی، بار بار لائے۔ حضرت حارثہ کی امی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ کسی اپنے کا بھول کے تیر لگ گیا، اجنبی تیر،
समझ नहीं आ रही थी। मैं कहता हूं ये मसला इतना आसान था, इतना आम था कि सहाबा के दौर की बूढ़ियों को भी आता था। इतना वाज़ेह मसला था जो आज के मुफ्ती साहब को नहीं आता, शेखुल हदीस साहब को नहीं आता। तो आई कहती है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा हारसा कत्ल हो गया, और उसके बारे में मशहूर है कि कोई अजनबी तीर लगाए, हो सकता है किसी अपने का भूल के लगाओ। अगला जुमला सुनना, इमाम बुखारी पे खुदा की रहमत हो, कैसी रिवायत लाया। इन कान फिल जन्नत, सबर तो अगर वो शहीद है तो यकीनन जन्नत में होगा। इन कान फिल जन्नत सबर, तो अगर वो जन्नत में है तो मैं सबर करूंगी, और अगर इसके अलावा कोई बात है तो फिर देखो मैं क्या करती हूं। आपने फरमाया इन्नहा जिनानुन, वह एक जन्नत नहीं कई जन्नती है। इन नबना के असाबल फिरदौसल आला, तेरा बेटा पहुंच गया है जन्नतुल फिरदौस में। तेरा बेटा पहुंचा है कहां? जन्नतुल। तो शहीद की जिंदगी जमीन के नीचे वाली या जन्नतुल फिरदौस वाली? ऊंचे बोलो शाबाश, में चंद बातें अर्ज करता हूं। नीचे वाली या ऊपर वाली? उसका नीचे था। और इन नबना के असाबल फिरदौसल आला, तेरा बेटा पहुंच गया फिरदौस आला में, जिंदगी वहां की। ये बुखारी में है। दूसरी हदीस लाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाया मा मिन अब्दिन यमूतो, और एक रिवायत में ला अहदुन यमूतो वलहु इंदल्लाह खैर युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया इल्ला शहीद लिमा जरा मिन फज़लिल करामत व शहादा। फरमाया जिस आदमी पे भी मौत आए, वो मरने के बाद जिसकी अल्लाह के यहां खैर होती है, सवाब होता है, वो दुनिया में लौटने की तमन्ना नहीं करता, दुनिया में वापसी की तमन्ना नहीं करता, इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के। जब शहीद की रूह जन्नत में पहुंचती है वो तमन्ना करता है, और उसकी तमन्ना इमाम मुस्लिम ने जिक्र की। वो तमन्ना क्या होती है? अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना फनुक्तला फी सबीले का मर्रतन उखरा। वो ये तमन्ना होती है हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में वापस कर दे। मुस्नद आमद के लफ्ज़ है। अल्लाह फरमाती है इन्नी कतबतु अलैहिम अन्नहुम ला युरजाऊन, ये तो बात मैंने तय कर दी, जो रूह जहां आ गई वो क़यामत तक बदन में नहीं आ सकती। इसलिए याद रख लो, जहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही रिवायत ला के इमाम बुखारी ने बता दिया कि शहीद की हयात कहां की है? कहां की है? बोलो शाबाश, कहां की है? और जन्नत की हयात का माना उनकी अरवाह किसमें है? माशाअल्लाह। इसका माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफी हुआ माशाअल्लाह। अभी आप बोलेंगे तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, नहीं बोलेंगे तो आज इंशाअल्लाह मैं और खतीब साहब बैठे ही है। ये बात पक्की है। तीसरी हदीस इमाम बुखारी लाए, उस पर जरा गौर भी कर लेना। हजरत मुगीरा बिन शोबा से फरमाते अखबरा नबियोना अन रिसालत रब्बिना, हमारे नबी ने हमें खबर दी, रब का पैगाम पहुंचाया कि अन्ना मन कोतेला मिन्ना सारा इलल जन्ना, जो हम में से शहीद हो जाता है वो सीधा जन्नत में जाता है। कोतेला मिन्ना सारा इलल जन्ना। और इसके साथ फारूक आजम का वो इस्तिग़फ़ार लाए, अल्लाह के महबूब से पूछा, सुलह हुदैबिया में जरा नरम शर्तें थी, पूछा अलैसा कत्लाना फिल जन्ना व कत्लाहुम फिन नार, काला बला। हजरत फारूक आजम ने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या हमारे शहीद जन्नत में नहीं जाते और उनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाते? काला बला। आपने फरमाया क्यों नहीं, हम में से जो कत्ल हो जाए वो जन्नत में जाता है, उनमें से जो
قتل ہو جائے وہ جہنم میں جاتا ہے؟ قال بلا، اس حدیث کو بھی مفسر علامہ ابن رجب نے بھی لکھا اور حیات شہداء کی دلیل کے طور پہ لکھا ابن رجب نے، اور اسی طرح یہ جو عقیدہ طحاویہ کا شارح ابن العز الحنفی اس نے بھی حیات شہداء کی دلیل کے طور پہ لکھا اور فرمایا یہ بھی دلیل ہے کہ ارواح شہداء جنت میں ہے۔ پانچویں حدیث امام بخاری لائے اور وہ حدیث بھی ذرا غور سے، بلکہ 5 ہو گئی، چھٹی حدیث امام بخاری لائے، فرمایا اللہ کے محبوب فرماتے تھے کہ میں بدت تو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قتل کے بعد بھی حیات ہے تو ثم احیا کا کیا معنی ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ ہے، بل احیا تو آ چکا ہے، اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث اس کا جواب دے کہ وہ حیات تو قتل سے مل گئی، تو ثم احیا کس حیات کا مطالبہ ہے؟ کس کی درخواست ہے؟ تو جب تک اشاعت التوحید کا عقیدہ نہیں اپنائے گا اس حدیث کو ان کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا۔ حدیث کو ذرا حل کر کے دکھاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو اقتل کے بعد حیات ہے وہ حیات روحانی فی الجنہ ہے، اور ثم احیا میں جس حیات کی طلب ہے وہ جسمانی فی الدنیا ہے، روح جسم والی حیات اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ حیات جو قتل سے ملی ہے وہ روحانی فی الجنہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ دنیا کا کوئی محدث یا متحدث اس حدیث کو حل کرے کہ احیا ثم اقتل ثم احیا، یہ 6 حدیثیں امام بخاری نے ذکر کی ہے حیات شہداء کو بیان کرنے کے لیے، یہ 6 حدیثیں بھی یہی معنی کرتی ہیں بل احیاء عند ربہم قیل ادخل الجنہ، اسی وہی معنی بیان کر رہی ہے۔ اور اسی طرح اگلی بات، 2 باتوں کے بعد چھٹی، شہید کی شان زیادہ ہے یا نبی کی؟ نبی زیادہ ہے۔ ایک بات ذرا توجہ سے سننا، وہ کہتے ہیں شہید زندہ، نبی بھی زندہ، توجہ ہے؟ اب ذرا خیال کرنا ہے، ان کی یہ بات نہیں بنتی، ہماری بات بنتی ہے۔ ان کی بات نہیں بنتی، ہماری بات بنتی ہے۔ کیسے؟ اب ذرا خیال کرنا ہے، دلالت النص اگر ہو تو دلالت النص تو علت لغوی پر حکم کا دار و مدار ہے۔ جو علماء حضرات ہیں ان کو سبق سنا رہا ہوں، علت لغوی پر حکم لگایا جاتا ہے، اور قانون یہ ہے کہ مادہ اشتقاق جب مشتق پہ حکم لگتا ہے تو علت مادہ اشتقاق ہوتا ہے، تو احیاء کی علت قتل ہے، اور یہ یدار الحکم علی علتہ۔ اب ان کی بات تو نہیں بنتی، وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ اگر ان کی بات بنے تو وہ کیا کہتی ہے کہ نبی پاک کی شان چونکہ زیادہ ہے، انبیاء کی چونکہ زیادہ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ ہے یا نبی پاک کی شان زیادہ ہے؟ لہذا آپ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اچھا، شہید کی شان زیادہ ہے یا نبی کی؟ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا اور نبی کو کفن دیا گیا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، نبی کو غسل دیا گیا، پھر دلالت النص کہاں گئی؟ وہ دلالت النص نہیں، ان کی گپ شپ ہے، وہ بعض بزرگوں نے لکھ دیا، وہ گپ شپ ہے، دلالت النص نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مولوی دلالت النص کی تعریف کر کے منطبق کر دے تو بات بنتی کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ میں حیات الانبیاء 3 طریقوں سے ثابت کرتا ہوں۔ ایک یہ
کہ شہید جس کو پیغمبر کی غلامی میں یہ انعام ملا کہ اس کی روح مرنے کے بعد سیدھی جنت میں ہے، تو نبی کی روح بطریق اولا جنت میں ہے، انبیاء کی ارواح بطریق اولا جنت میں ہے۔ اس کو اگر دلالت الناس مان لے تب بھی ٹھیک، نہ مانے ہمارا جھگڑا بھی نہیں، ہم مستقل بھی پیش کر سکتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جہاں ہے نفوس مطمئنہ ارواح الانبیاء، اور تتوفاہم الملائکۃ الطیبین اما ان کان من المقربین، آگے فروح بجنت و نعیم، مستقل نص کے طور پہ دلالت چھوڑ، اب عبارت آ گئی ہے، عبارت النص کے طور پہ انبیاء کی ارواح جنت میں، ان کی حیات جنت والی، اور اس پہ باقاعدہ نصوص قطعیہ موجود ہے مستقل۔ اور اگر یوں نہیں، تیسرا طریقہ بھی میرے پاس ہے، امام بخاری وفات النبی کے باب میں لایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھ پہ وہ خیبر کا زہر اثر کر رہا ہے، اور خیبر کے زہر سے میری رگیں حیات کٹ رہی ہے، تجھے مانوی شہادت بھی ہے، تو پیغمبر کریم شہید بھی ہے، نبی بھی ہے، اور حیات شہداء منصوص روحانی فی الجنہ ہے، تو حیات منصوص روحانی فی الجنہ ہے۔ اس طریقے پہ آ جا۔ اور تیسرا طریقہ اور بھی ہے، آ جا 10 احادیث صحیح سند کی جس میں اللہ کے رسول نے حیات الانبیاء کو بیان کیا۔ مثلا بخاری میں کئی مقام پہ آئی، لم یقبض نبی قطو، نکرات النبی، ہر نبی کی بات، لم یقبض نبی قطو حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر، جس پیغمبر پہ بھی موت آتی ہے، قانون اور ضابطہ عام، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا روح کا ٹھکانہ دکھاتی ہے، ثم یخیر، پھر اس کو اختیار دیتی ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اس بہشت والے مکان پہ آنا چاہتا ہے، پیغمبر جنت کو اختیار کرتا ہے۔ جہاں حیات الانبیاء کا ضابطہ کلیہ، وہی ضابطہ کہ نبی کو موت سے پہلے روح کا مستقر دکھایا جاتا ہے اور پھر اختیار دیا جاتا ہے، ہر نبی کی بات ہے، لم یقبض نبی قطو، ہر ایک کی بات۔ یہ بخاری ہے میرا بھائی، موسلی شوسلی نہیں ہے، یہ بخاری ہے، چوتھا تیسرا درجہ نہیں، بخاری ہے، بخار نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ، بخاری فرمایا اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت مقابلے میں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا بھی برزخی بھی۔ کیوں کہتے ہیں دنیا بھی؟ اس لحاظ سے کہ اس جسم کے ساتھ ہے، تے برزخی اس لحاظ سے کہ برزخ بھی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، پھر تو تیرا مفتی زنانی بھی مرد بھی دونوں۔ کیوں؟ مرد اس لحاظ سے کہ داڑھی ہے، اور زنانی اس اعتبار سے کہ میک اپ ہے۔ پھر یہ دن بھی اور رات بھی، دن اس اعتبار سے کہ سورج نکلا ہے، رات اس اعتبار سے کہ ٹھنڈ ہے۔ دن بھی اور رات بھی، دنیا بھی برزخی بھی۔ یہ بھی والے نہیں نکلے، پہلے مسئلہ چلتا تھا دنیاوی یا برزخی، اب یہ خنسا مشکل عقیدہ درمیان میں آ گیا، ہاں دنیاوی بھی تے برزخی بھی، لوگوں کو الو بنایا اور فتوے آ گیا کہ بنوری ٹون سے فتوہ آیا۔ یہ بنوری ٹون میں نبی رہتی ہے، بنوری ٹون سے فتوہ آیا۔ یہ جو جتنے جعلی مفتی ہیں،
जिनको फतवे का माना नहीं आता, चाहे बिन्नौरी टाउन हो या कोई और बड़ा टाउन हो या छोटा टाउन, ये तुम्हारे टून नहीं चलते, या खुदा का कुरान चलता है या मोहम्मद का फरमान चलता है। मुफ्ती ने फतवा दिया, फतवे की दलील क्या है? लाओ पूरी दुनिया के मुल्ला इकट्ठे हो, एक आयत लाओ जिसका माना ये हो कि मौत के बाद अंबिया की अरबा इन अबदान के अंदर होती है, या हयात शुहदा का ये माना उनकी अरबा इन अबदान के अंदर है। काबा के रब की कसम तुम्हारी पीरी भी तस्लीम कर लेंगे और सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करेंगे। 30 पारों वाले कुरान से एक आयत लाओ, आयत नहीं मिलती, एक हदीस लाओ, मुतवातिर का भी मुतालबा नहीं करता, खबरे बायस सही का भी मुतालबा नहीं करता, ज़ईफ हदीस ही ले आ जिसमें अंबिया की सराहत हो, इयादा रूह की सराहत हो या हब्से रूह की सराहत हो कि अंबिया की अरबा दफन के बाद फिर इस बदन में आ जाती है और अंबिया सलातो सलाम इंदल कुबूर सुनते हैं। एक रिवायत लाना तेरा काम, तेरे हाथ पे बैत होना हमारा काम। कोई भी नहीं, चल यार एक साहबी पेश कर दे, ताबी पेश कर दे, 4 इमामों में से कोई इमाम पेश कर दे, और नहीं पेश कर सकता क़यामत आ जाएगी, तुझे मिले सुबह की सुजूती बेकी, ये तुम्हें मुबारक हूं। खुदा का कुरान, मोहम्मद अरबी का फरमान, सहाबा ताबीन, चारों इमाम हमारे साथ हैं, और तुझे मुबारक हो मोहम्मद बिन मरवान, तुझे मुबारक हो मोहम्मद बिन इसाद। अल्लाह क़यामत के दिन तुझे मोहम्मद बिन मरवान के साथ उठाए और हमें सिद्दीक़ अकबर और सिद्दीक़ का कायनात की गुलामी में उठाए। कर कबूल। और तुम भी ख्याल करो, ललड़ों के पीछे कतई नमाज नहीं, निरे कुरान के मुनकर। सुन्नत तुम नरमी करते हो, कोई नरमी नहीं, पक्के अहले बिदत गाली एतिकादी बिदती, कोई इनके पीछे नमाज नहीं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, मस्तक इशाअत तौहीद व सुन्ना, ललकार है, ललकार है। अब सुनो, 10 हदीसें इकट्ठी, मुअत्ता मालिक, मुस्लिम, बुखारी। फरमाया अल्लाह के महबूब ने आखिर वक्त नावसक फिल बैत, अपना हाथ मुबारक ऊपर किया और ऊपर करके दुआ की, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर रफीक़िल आला, अल्लाह मुझे रफीक के आला पहुंचा दे। आपने हाथ किधर किया? ऊपर। मास्टर साहब कहते हैं रफीक के आला जमीन में है। तस्कील वल की, आप ऐसे मुहर्रिफ यहूदी को भी तुम मुसलमान कहो तो तुम्हारी किस्मत में भी अल्लाह रहम फरमाए। तुम फरूई कहते रहो, वो कहते हैं रफीक के आला जमीन में। पैगंबर करीम ने ऊपर हाथ किया, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर रफीक़िल आला, अल्लाह मुझे रफीक के आला पहुंचा दे। मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना इला आखिरिल आया। फरमाया मुझे वहां पहुंचा दे। अल्लाह के महबूब ने रफीक के आला मांगा। उम्मुल मोमिनीन के लफ्ज़ सुनना, फरमाती है ज़नन तो, सब बुखारी पढ़ रहा हूं, ज़नन तो अन्नहु ला युजाबिरुना, जब आपने अल्लाहुम्मा रफीकल आला कहा ना, मुझे 2 बातें समझ आई। एक तो वो हदीस समझ आई कि मा मिन नबिय्यिन लम युकबज़ नबिय्युन कत्तो हत्ता यरा मकादहु मिनल जन्ना, वो हदीस मुझे समझ आई। और दूसरी बात मुझे समझ आई, ला युजाबिरुना, अल्लाह के महबूब हमारे पड़ोस में नहीं रहना चाहते। और आप दफन कहाँ थे?
دفن کہاں ہونا تھا حضرت عائشہ نے خود کہا حجرہ میں دفن ہونا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں لا یجاورنا، کوئی صحابی کہتے ہیں خرج من الدنیا، کوئی صحابی کہتے ہیں فارق الدنیا، کوئی کہتے ہیں ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سالم دنیا سے چلے گئے، سالم دنیا سے جدا ہو گئے، اللہ کے رسول دنیا سے فارق الدنیا، خرج من الدنیا، ذهب آپ چلے گئے، لقی اللہ اللہ کی طرف چلے گئے، سالم دنیا چھوڑ کے، پوچھتا میں یہ ہوں مدینہ دنیا میں ہے یا باہر ہے؟ تو صحابہ تو کہتے ہیں فارق الدنیا، خرج من الدنیا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور سمجھ دے، ساری دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے ظننت انہ لا یجاورنا، اور دوسرا لا یختارنا، لا یختارنا، ہمیں اذن لا یختارنا، اب ہم چلے گئے۔ اب وہ کہاں گئے؟ بخاری، رواہ البخاری، یہ بخاری سن سن کر انشاءاللہ بخار یا ہوگا یا ہلکا ہوگا۔ حضرت فاطمہ جاءبتا الی جبریل ننہا من جنت الفردوس مأوا، یہ رفیق اعلیٰ کا معنی بخاری میں آیا کہ اے میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ تو جنت الفردوس کو پکا ڈیرا لگا لیجا، مأوا ٹھکانہ لگا لیا، آپ کا مقدس وجود مدینہ کی مبارک قبر میں ہے، اور تر و تازہ بارونق وجود آپ کا قبر میں، یہ بھی ایک قسم کی جسمانی حیات ہے، وجود کا طری رہنا یہ بھی جسمانی حیات، وجود کا محفوظ رہنا یہ بھی ایک قسم کی جسمانی حیات، یہ آپ کی مدینہ والی قبر میں وجود طری بھی ہے، سالم بھی ہے۔ اس لیے ابن کثیر نے لکھا ہوا کل میت اليوم، آپ کا وجود مبارک ایسے قبر مبارک میں ہے جیسے آج کا میت ہو، تازہ میت، کل میت اليوم، لیکن ہے میت، لیکن کل میت اليوم۔ علامہ سرخسی نے لکھا ہوول آنا کما وضع، صاحب ہدایہ نے لکھا ہوول یوم کما وضع، اللہ کے محبوب آج بھی وجود مقدس اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رکھا گیا تھا، الآن کما وضع، ہے بھی میت اور ہے بھی تر و تازہ، ہے بھی خوشبودار، طبط حیا و میتہ کی شان آج بھی موجود ہے، اسی طرح خوشبودار۔ حضرت صدیق نے کہا طبط حیا و میتہ، حضرت علی نے کہا ابن ماجہ طبط حیا و میتہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس نے کہا ان ابا بکر قبل النبی وہو میت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ حضرت صدیق نے نبی کو بوسہ دیا اس حال میں کہ آپ میت تھے۔ اس لیے میرا بھائی سن، اللہم الرفیق العالی، اگر تو کہتے ہیں بزرگ تے اکابر، اٹھا فتح الباری، عمدۃ القاری، حتیٰ کہ شیخ عبدالحق کی شروحات مشکات، طیبی، مرکات، ابن اسیر اور روح المعانی، بیضابی، کوئی بھی ابن جریر، سب اٹھا لے، سب محدثین، سب اہل لغت، سب مفسرین رفیق اعلیٰ کا معنی کرتے ہیں المکان الذی یسکنون فیہ ارواح الانبیاء، یہ وہ مکان ہے جو ارواح انبیاء کا مستقر ہے، المکان الذی یسکنون فیہ ارواح الانبیاء، ارواح کے رہنے کی جگہ، اور وہ جنت الفردوس ہے۔ اور بخاری کتاب الجنائز میں اللہ کے محبوب نے وہاں وضاحت کر دی، فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میکائیل میرے ساتھ تھا، جبریل میرے ساتھ تھا، دخلت الجنہ، 3 بلڈنگیں دیکھی، جو آخری بلڈنگ تھی وہ سب سے اوپر تھی، مثل الصحاب، سب سے اونچی بلڈنگ تھی۔ میں نے پوچھا یہ بلڈنگ کس کی؟ میکائیل جبرائیل دونوں بول پڑے، ایک کا بولنا بھی کافی تھا لیکن کہا لا، دونوں بول پڑے۔ انہوں نے کہا ہذا منزلوں کا، یہ آپ کی بلڈنگ ہے اللہ کے محبوب۔ فرمایا دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑو میں اپنی بلڈنگ میں ذرا داخل تو ہو کے دیکھ تو لوں۔ قال لا، لا، قال لا، لا، او اشاعت التوحید والو تمہیں مبارک ہو، تمہارے عقیدے پہ 3 معصوموں کے دستخط آ رہی ہیں۔
توجہ ہے نا، یہ معصوم کراچی والے نہیں ہیں، ملتان والے نہیں، ایک سید الملائکہ ہے اور ایک سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور ایک میکائیل ہے۔ تمہیں مولوی دستخط دکھاتے ہیں، تم ذرا یہ دستخط بخاری سے دکھاؤ، ماشاءاللہ 3 معصوموں کے دستخط۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ انہو قد باقی لک عمر، ماشاءاللہ تمہاری عمر باقی ہے، قیامت کے بعد کی بات نہیں، باقی لک عمر، تمہاری عمر باقی ہے۔ فَلَا بِسْتَكْمَلْتَ، جب عمر پوری ہوگی تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ اس میں آئیں گے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال عمر ختم ہوئی موت سے، تو اب موت کے بعد آپ کہاں آ گئے؟ اس بلڈنگ میں، اور وہ بلڈنگ کیا ہے؟ سقفہ عرش الرحمن، اس کی لنٹر رحمان کا عرش ہے۔ وقت بڑا کم ہے، ابھی بخاری کی بہت ساری حدیثیں میرے ذہن میں ہیں، تو مسئلہ یہ ہے، یہ صرف بخاری سے میں نے پیش کر دیا کہ شہداء کی ارواح بھی جنت میں، انبیاء کی ارواح بھی جنت میں، حضرت امام الانبیاء کی روح مقدس بھی جنت میں۔ میں نے دوسرا نقطہ یہ رکھا تھا، قیامت تک کسی کی روح بھی اس بدن میں نہیں ہے۔ یہ سب اس کی دلیل میں سے ادلہ ہے اسی دعوے کی کہ قیامت تک کسی کی روح بدن میں نہیں۔ ایک روایت ہمارے دوست پیش کرتی ہے، تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، ایک ہی پکڑی ہوئی ہے، 32 صفحات پہ مولانا سرفراز نے یہ لکھی ہے، اس روایت پہ بحث کی ہے، 32 صفحات، اور آخر میں جب تائید لایا تو اس میں کہا کہ روح جسم کے اندر آ جاتی ہے، اس میں کہا کہ روح جسم اور کفن کے درمیان میں آ جاتی ہے، بین الجسد والاکفان، اندر نہیں آئی۔ اس روایت کو سن لو، ممکن ہے کوئی پیش کرے، تو ہم کہتے ہیں پہلے عود درایت پہ بات کرو، عود کا معنی متعین کرو۔ عود الرجوع الی الحالت الاولی، عود کا معنی پہلی حالت پہ لوٹنا، تو پہلے مردے کا نکاح بھی تھا، اب کیا خیال ہے؟ ملکیت بھی تھی، اب کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، عود ہے لیکن چونکہ نہ بنا، روایت تو نے پیش کی، اب چونکہ کیوں لگاتا ہے؟ چونکہ چنکے نہ لگا، اب عود حقیقی بات، جی چونکہ، ہم چونکہ نہیں بولنے دیں گے، اور ہم سے اگر پوچھو، ہم بتا دیتی، ہم کہتے ہیں تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ کا ایک راوی ہے منہال ابن عامر، اور منہال ابن عامر یہ وہ راوی ہے جو تقدیر کا منکر ہے، اور تمام اکابر دیوبند کی مصدع کا کتاب اکفار الملحدین، اس میں لکھا ہے کہ تقدیر کا منکر کافر ہے، کیونکہ یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اب جو کافر ہے اس کی روایت سے زیادہ روح ثابت ہوگا۔ اور دوسرا اس میں راوی ہے زازان، اس کے بارے میں مولانا سرفراز خان نے لکھا ہے فی تشیعن، یہ ادھا منا شیعہ ہے، یہ شیعہ تھا۔ اور تیسرا راوی ابو معاویہ، ماسٹر امین اکاڑوی نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا رافضی تھا، تجلیات صفدر میں، ہم نہیں کہتے رافضی، ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا عامش، یہ مدلس ہے، اور روایت انا، اور سب متفق اہل اصول غیر صحیحین کا انا لا یقبلو، وہ قابل قبول نہیں۔ کیا بات ہے تیرے عقیدے کی بنیاد کی؟ ایک منکر تقدیر، ایک دشمن صحابہ، اور ایک مدلس، ایک رافضی، یہ 4 بزرگ ملے نا تو ان کی آلے ستھن تیار ہوتی ہے۔ اور قرآن فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پر ایمان نہیں، اور جو آیتیں میں نے پیش کی ان پہ ایمان نہیں۔ پھر بخاری میں روح نہیں لوٹتی۔ حضرت فاروق اعظم نے جب فرمایا لا ارواح فیہا، ان میں روحیں نہیں، پیغمبر کریم نے نہیں فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، روح تو آ جاتی۔ آپ نے فاروق اعظم کی بات کا انکار نہ کر کے تقریراً کہا گئی، توعادو کہا گئی، اور موطا مالک کی 3 امام اس کے راوی،
नस्मतुल मोमिन तायरुन यालुकु फी शजरिल जन्ना हत्ता यरजिअल्लाहु इला जसदिही यौमा यबअसुहु हत्ता इंतहा गायत के लिए क़यामत से पहले मोमिन की रूह बदन में नहीं आ सकती और तेरी तुआदो कहाँ गई? तुआदो रूहु, तो ये इसको कहते हैं हमारी बोली में रीटियां, गप्पूटेशन, ये सब गप्पूटेशन है। कुरान का साफ मसला, मोहम्मद अरबी की जुबान का साफ मसला हुई है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। चौथी बात पे सिर्फ 1 मिनट, चौथी बात थी कि मरने वाला दुनिया वालों का कलाम नहीं सुनता। इस पर आयत मा अंता हजरत इंशाल्लाह बयान कर देंगे। मा अंता बे मुस्मिम मन फिल कुबूर, हमारी बुनियाद 2 चीजें हैं, समझ लो। नंबर 1, इस आयत का माना सहाबा के इजमा से यह साबित है कि कोई कब्र वाला नहीं सुनता। इस आयत का माना किसने किया है? सहाबा के इजमा से। बोलो, सहाबा के इजमा से साबित है कि कोई कब्र वाला नहीं सुनता। हजरत आयशा ने माना किया, 110 हिजरी तक सहाबा का मानना है। दुनिया का कोई मौलवी पेश करो जो ये साबित करे कि किसी सहाबी ने हजरत आयशा की तरदीद की हो कि अम्मा जी आयत में तो समा नाफे की नफी है, इस्मा की नफी है, सुनने की नफी नहीं, तुमने कुरान को क्यों गलत पेश किया? एक सहाबी नहीं मिलता। चल यार, इस तरह भी नहीं, 110 हिजरी तक एक सहाबी पेश कर दे जिसने मा अंता बे मुस्मिम मन फिल कुबूर का वो माना किया हो जो आज का जाहिल मुफ्ती करता है। जी इस्मा की नफी है, समा की नफी नहीं, समा नाफ की नफी है। इसको ये भी नहीं पता जब मुतलक फेल पे नफी दाखिल होती है, मुतलक फेल की नफी होती है, ये मुकय्यद की नहीं होती। ला तुस्मे हो फेल पे दाखिल है, और इस्मा समा इन्नका ला तुस्मिउल मौता माना बनेगा मुर्दे सुनते तो हैं, तू सुना नहीं सकता। और आगे बहरे सुनते तो हैं, तू सुना नहीं सकता। अंधे देखते तो हैं, तू दिखा नहीं सकता। कैसे माना होगा? माशाअल्लाह, जबरदस्त माना। और वो क्या करेगा? इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन वल मौता, मौता को ला यस्माऊन की जगह पे जिक्र किया तकाबुल में कि मौता कह दो या ला यस्माऊन कह दो, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं। खैर आओ, हजरत आयशा ने माना किया, किसी साहबी ने तरदीद नहीं की। इसलिए मैं जुर्रत से कहता हूं, इन आयात का माना सहाबा के इजमा से ये है कि कोई भी मुर्दा नहीं सुनता। एक दूसरा मजहब इमाम आजम का ज़ाब्ता ये है कि मन ये आम है, नबी को भी शामिल, गैर नबी को भी शामिल। और तीसरा इन्ना कला तुस्मिउल मौता या बेमुस्मिइन, ये फेले मुताद्दी है, और एक मफूल मज़कूर है, एक मफूल छोड़ा गया। मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है कि तर्कुल मफूल ले उमूमिल मस्मूआत, अल्लाह ने मफूल छोड़ा इसलिए है उमूम के लिए। तो मतलब होगा इन्ना कला तुस्मिउल मौता शैअन, न सलाम, न कलाम, न खिसकार, न खड़कार, शैअन। इमाम राजी ने यह नुक्ता लिखा, फरमाया सुम के साथ अद्दुआ का मफूल सानी जिक्र किया है, अल मौता के साथ मफूल सानी जिक्र नहीं किया। इन्ना कला तुस्मिउल अल मौता मफूल अव्वल सानी नहीं जिक्र किया। इमाम राजी कहते हैं उसकी वजह है कि बहरा जो है ना, ये बिजली की कड़क सुन लेते हैं, करीब अगर कड़क हो सही तो उसको मुमकिन है सुन ले, इसलिए अद्दुआ के साथ मुकय्यद किया। और जो मुर्दा है इसके कान पे कलाशन भी चलाओ तो नहीं सुनता बिजली, इसलिए वहां पर मफूल को छोड़ दिया ले उमूमिल मस्बूआत। और फिर कहते हैं अकाबिर, और तुम्हारे अकाबिर कौन है पहले ये मुतय्यन करो। हजरत आयशा साहबा से बड़ा अकाबिर भी है कोई? उसके बाद इमाम शाफी अहमद तकमिला शराल मुहज्जब उठा,
मुगनी इब्ने कुदामा उठा, इमाम शाफी अहमद का मजहब समाउल मय्यत अबअदु मिन समाइल हय्यल बईद, समाउल मय्यत अबअदु मिन समाइल हय्यल बईद। फरमाया एक जिंदा आदमी लंदन या अमेरिका में बैठा है और आप ओगी में हैं, उस जिंदा आदमी का सुनना, इतना दूर वाले जिंदा का सुनना इतना मुश्किल नहीं, इतना अबअद नहीं जितना करीब वाले मुर्दे का सुनना अबअद है। क्यों? लिअन्नहु बतलत हवासुहु, वो जो जिंदा अमेरिका बैठे उसका रूह अंदर है, हवास भी है, और ये इसके हवास बातिल हो गए। बतलत हवासुहु व ज़हबत नफ्सुहु व कारा वाले कौलिही ताला मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। यही याद पढ़ते हैं नस्सा अलैहि अहमद व शाफी, इमाम अहमद शाफी का भी यही मजहब है, इमाम मालिक का भी यही मजहब है, और इमाम अबू हनीफा का मजहब तो है ही मशहूर। लंबी बात, आओ अकाबिरी ने देवबंद बड़ा देवबंदी बना फिरता है। उठा फतावा दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती अजीजुर रहमान, सब मुफ्ती शफी साहब के भी उस्ताद, 5वीं जिल्द फरमाते 5 मकाम पे मसला लिखा, कहते हैं ये मसला कुरान करीम में समाए मौता का इनकार किया गया है, और 14वीं जिल्द में फरमाती अदमे समाए मैयत पर नस कती वारिद है, मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। और हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अल कौकब दुरी भी यही मसला लिखा कि हजरत आयशा इमाम आजम वो मुर्दों के सुनने का इनकार करते हैं, और दलील क्या है? मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। फिक़्ह हनफी की 394 कुतुब में मौजूद है इस आयत का माना कि मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, इसका माना है कोई मुर्दा नहीं सुनता। अब मैं पूछता हूँ अजीजुर रहमान मुफ्ती अव्वल कुरान को समझा है या तुम्हारा ओगी का जाहिल और चबल कुरान को समझा है? उलमाए देवबंद ने कुरान का माना सही किया या गलत किया? सोच लो, अगर उन्होंने गलत किया दो हाल से खाली नहीं, या इन्होंने गलत किया या उन्होंने, अगर उन्होंने गलत किया तो वो मुसलमान नहीं रहते, और अगर इन्होंने गलत किया तो ये मुसलमान नहीं रहते। ये मामला है कुरान का। अब आपकी मर्जी इनके पीछे नमाजें पढ़ो तो इसका मतलब है वो मुसलमान नहीं थे। अब सारे परेशान हैं बेचारे, मुसलमान रहने दो, कुरान का इनकार भी करते रहे लेकिन मुसलमान भी नहीं, ये मसला बड़ा है, मुश्किल मसला है। तो खैर बहरहाल आओ, शेखुल हदीस हमें बड़ा बदनाम करते हैं, ये तबलीगियों के बड़े खिलाफ है। हम तो खुद तबलीगी हैं, कुरानी तबलीग के हम कायल हैं। हाँ, तबलीगियों में जो 2 नंबर तबलीगी हैं उनके हम खिलाफ हैं। 2 नंबर तबलीगियों का सही रगड़ा लगाती है। नंबर 1 तबलीगी हम खुद तबलीगी हैं। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा बिद्दलील मुहकम वल बुरहान सातिह बिल हिकमा। खैर आओ, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी जानते हो, और हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, ये जो हमारे तबलीगी भाइयों ना, तुम तो एहसास करो तुम किस रेले में फंस गए। और तुम्हें हवाला दे रहा हूं मौलाना मोहम्मद इलियास साहब का, जिसने तबलीगी जमात के बानी है। किताब का नाम है फातिहा का सही तरीका, देवबंद से शाये हुई, और इस पर 40 से ज़ायद अकाबिर की तस्दीकात है, जिनमें मौलाना मोहम्मद इलियास साहब भी है। इलियास साहब बानी तबलीगी जमात, वो इलियास भगोड़े की बात नहीं कर रहा, उसके दस्तखत भी है। तो उसमें लिखा है कि जो मुर्दों के सुनने का कायल है वो कुरान का मुनकर है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए भी यही कानून आम है। और दूसरी किताब कश्फुल मुगालतात, उसमें भी 40 से ज्यादा अकाबिर के दस्तखत है। उसमें भी यही लिखा है मज़हब इमाम और कुरानी इन आयात का माना ये है
کہ کوئی مردہ بھی کوئی چیز نہیں سنتا، حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے، اور اس فتویٰ پر 40 سے زائد اکابر کی تصدیقات ہے۔ اور مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کی کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس میں فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، یہ نص ہے مردوں کے نہ سننے میں، نص ہے میت کے نہ سننے میں۔ اور فرماتے ہیں ہماری کتابوں میں بعض اکابر نے جو لکھا ہے وہ خرق کے عادت ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی مردہ بھی نہیں سنتا۔ اکابر کی کتابوں میں کہیں مل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خرق کے عادت۔ خرق کی عادت سمجھتے ہو؟ مرد بیوی کا جوڑا ملے اولاد ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا خرق کی عادت۔ اب کوئی کسی کباری کا بچہ پیدا ہو جائے، میرا جسم میری مرضی والی کا، اور وہ کیا کہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو میرا بیٹا نہیں، مان لاؤ گے؟ کیونکہ خرق کی عادت قانون نہیں بنتا، ضابطہ عام نہیں بنتا۔ اس لیے میرا بھائی جہاں مردوں کا سننا ہے وہ خرق کی عادت ہے، وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ اکابر نے یہ لکھا، اس لیے ہم کہتے ہیں جو آدھا تن میت کے سننا کا قائل ہے اس کے مشرک ہونے میں اور ابو جہل کے مشرک ہونے میں ذرا رتی کا ایک جیسے مشرک ہیں جو عادتاً مردوں کے سننے کے قائل ہیں۔ ہاں خرق کے عادت ہم کا امکاناً ہم قائل ہیں، وقوعاً بعض لوگ موارد مخصوصہ کے قائل ہیں، ان پہ فتویٰ نہیں، لیکن عادتاً جو سماع کا قائل ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، وہ پکا قرآن کا منکر ہے، ما فوق اسباب والی صفت وہ مخلوق میں مان رہا ہے۔ تو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ایک تجھے لکھا، دوسری آخری مزے کی بات پوچھا گیا حضرت جی حیات النبی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ مکتوبات صفحہ 520 جلد نمبر 2۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت نے فرمایا میرا خیال تو وہی ہے جو مولانا حسین علی کے خدام سے سنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس سے؟ مولانا حسین علی کے خدام۔ نیچے لکھا ہے ان کے خدام میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور ان کی جو تفسیر جواہر القرآن میں لکھا ہے، جواہر القرآن میں لکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آب حیات نہ کبھی پہلے دیکھی نہ آئندہ ہمت، پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی، آئندہ بھی ہمت نہیں۔ تو اب سناؤ، اگر شیخ القرآن والحدیث مولانا سعید الرحمان صاحب الخطیب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان حضرات کے پیچھے ہوگی؟ اچھا مزے کی بات ہے بھائی، یہ فتاوی علماء بلد الحرام ہے، ویسے میری کئی سے ملاقات بھی ہوئی، اس میں صاف لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی روح بدن میں نہیں، اور آپ میت ہے، آپ کی حیات برزخی ہے، اور صاف لکھا ہے کہ آپ قبر پہ صلاۃ و سلام نہیں سنتے۔ حرم کے سب علماء کا یہ فتویٰ ہے، اللہ جلدوں میں آیا، 4 مقام پہ یہ فتویٰ ہے۔ اور علماء بلد الحرام اتنا موٹا فتاویٰ، اگر یہ جو مفتی بیٹھے ہیں نا آپ کے پاکستان کے، ان کو اگر تولا جائے تو وزن میں برابر بنیں گے، اتنا بڑا 32 جلدوں والا فتاویٰ بلد الحرام۔ یہاں ایک بے وقوف ہے، وہ کہتا تھا یہ فتاویٰ بلد حرام نہیں بلد الحرام ہے، یعنی کعبہ کے ائمہ کو بلد الحرام، مسجد نبوی کے ائمہ کو بلد الحرام۔ میں حیران ہوں، ان کو کہو منافقت چھوڑ دو، اگر یہاں خطیب صاحب کے پیچھے نماز نہیں تو پھر کعبہ کے امام کے پیچھے بھی نہیں، ان کا عقیدہ اور خطیب کا عقیدہ ایک ہے۔ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، یہ اوگی میں بیٹھے ہیں، یہ عجیب منافقت ہے، جہاں تم جھگڑا ڈالتے ہو ان کے پیچھے نماز کوئی نہیں اور کعبہ کے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ان علماء حرم کا اجماعی نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ صلاۃ و سلام نہیں سنتے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے اگر اس جرم کی بنیاد پہ ان مظلوموں کے پیچھے نماز نہیں نا، پھر بے غیرت نہ بنو، منافق نہ بنو، دو رنگی چھوڑ دو، پھر صاف اعلان کرو نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی
ہوتی ہے نہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے علماء کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی جرم ہے، وہ بھی حیات برزخیہ مانتے ہیں اور وہ بھی صلاۃ و سلام کو دعا مانتے ہیں، اور دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، درود دعا ہے، دعا کو سننے والا اللہ ہے، کوئی وہ سما کے قائل نہیں عند القبر بھی۔ تو جو فتویٰ ہم پہ لگاتے ہو وہ فتویٰ پہ بھی لگاؤ، نہیں تو ہم تمہیں منافق سمجھیں گے، متعصب سمجھیں گے۔ اللہ تعصب سے بچائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھ چنگا خیال